مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست کا ایک اہم نام ہے. پچھلے دنوں انہوں نے ایک ایسی بات کی ہے جس کی توقع ان سے نہیں کی جا رہی تھی، لیکن انہوں نے یہ بات کر دی ہے. سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. میں جس سے جنگ لڑتا ہوں پھر اس کی بھی ہاتھ کھلے ہونے چاہیے، میری بھی ہاتھ کھلے ہونے چاہیے. میرا مخالف قید میں ہو، میں اس کے خلاف جلسے اور تقریریں کروں، مزہ نہیں آتا. میں چاہتا ہوں ہر سیاستدان کے لیے کہ وہ جیل سے باہر ہو. مولانا فضل الرحمان صاحب، جن کے بارے میں آپ کی پارٹی اور آپ کی پارٹی کے چیئرمین بہت ہی گستاخانہ جملے کہتے رہے ہیں، آج جب آپ کی پارٹی اور آپ کے لیڈر پہ اتنا برا وقت ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو باہر ہونا چاہیے. توقع تھی کہ وہ یہ بات کریں گے. دیکھیں، میں مولانا صاحب کی بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں، لیکن اچھا ہے صبح کا بھولا اگر شام کو گھر واپس آ جائے. ہم نے تو کبھی بھی مولانا صاحب کو کوئی ایسی بات نہیں کی. ہاں، ایک جو لفظ یوز ہوتا تھا، نہ میں نے کبھی پہلے اس سے ایگری کیا، نہ آج میں ایگری کرتا ہوں، لیکن وہ لفظ ہم نے نہیں دیا تھا. وہ خواجہ آصف صاحب یا جس نے بھی دیا، آپ چیک کر کے ماضی میں دیکھیں، خواجہ صاحب برا نہ مان جائیں، لیکن بہرحال یہ چیز ان سے منسوب ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں سیاست میں احترام، نظریے کا اختلاف، لیکن یہ ایک نقطہ کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم سب پاکستانی. آج آپ دیکھیں نا میر صاحب، آج آپ دیکھیں، آج فلسطین پہ مشکل وقت ہے نا فلسطینیوں پہ. آج ہم سب کدھر کھڑے ہیں؟ سارے اکٹھے نہیں کھڑے، کچھ اللہ ماشاءاللہ کوئی کوفی ہم میں ہوں گے، لیکن الحمدللہ ہم سارے حسینی، ہم سارے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. نہیں، لیکن آپ کی جو اشرافیہ ہے اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اوپر سے کچھ کہہ رہے ہیں لیکن اندر سے کچھ اور کہتے ہیں. میر صاحب، وہ نہیں میٹر کرتا. میٹر وہ کرتا ہے جس بات پہ میرا فوجی بارڈر پہ جان دیتا ہے. میٹر وہ کرتا ہے جس بات پہ قائد اعظم نے ہندوستان کی گلی گلی میں نعرہ لگایا تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان اور بن کے رہے گا پاکستان. اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو لا الہ الا اللہ کی شرط ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، صحیح ترمذی، سب میں موجود ہے کہ تمام امت مسلمہ مسلمانوں کی مثال ایک بدن کی طرح ہے. بدن کے ایک حصے کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو پورے بدن کو تکلیف پہنچتی ہے. آج اگر فلسطین میں ظلم ہوتا ہے اور ہم صرف تھوڑے سے مالی فائدے کے لیے، کوئی بھی اسلامی دنیا کا کوئی لیڈر آج اسرائیل کی طرف آنکھ مارتا ہے تو اصل میں وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کے اس حکم سے پیچھے ہوتا ہے، وہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی حدیث سے پیچھے ہوتا ہے. آج اگر میرے دل میں کشمیری کا یا فلسطینی کا درد نہیں پیدا ہوتا، بہت لوگ کہتے ہیں، میر صاحب یہ بھی سنیں، بہت لوگ کہتے ہیں اپنے پاکستان کی تو پہلے فکر کر لو پھر کشمیر فلسطین کی بات کرنا. اور بھئی یہ نظریاتی ریاست ہے، اس نے اپنی بھی فکر کرنی، امت مسلمہ کی بھی. اگر آپ نے امت مسلمہ کی فکر نہیں کرنی تھی تو یہ ملک کیوں بنایا پھر؟ آپ کو ہندوستان میں کسی نے نماز پڑھنے سے روکا تھا؟ آج امریکہ یا یوکے میں کسی مسلمان کو کوئی نماز پڑھنے سے روک رہا ہے کیا؟ نہیں. آپ نے یہ ریاست بنائی تھی لا الہ الا اللہ پہ. اور ایک اور بات بھی، آج اگر مسئلہ فلسطین پہ ہم قائد اعظم کے اصولی موقف سے پیچھے ہٹ جائیں، خدا نخواستہ معاذ اللہ، اور فلسطینیوں سے ہاتھ اٹھا لیں تو کشمیر کوز بھی آپ کے ہاتھ سے جائے گا. اچھا، یہ جو آپ کشمیر کی بات آپ بار بار دہرا رہے ہیں، آپ اس کی بات کیسے کریں گے پھر؟ ہاں اچھا، میرا اس پہ سوال ہے میرا کہ ایک طرف کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ حل طلب ہے، ابھی تک وہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوا. دوسری طرف ہماری جو کرکٹ ٹیم ہے وہ ہندوستان میں ورلڈ کپ کھیلنے چلی گئی ہے، حکومت کا فیصلہ ہے اس لیے ہمارے پلیئر چلے گئے ہیں. لیکن وہاں پہ نہ تو جو پاکستان کے جو کرکٹ فینز ہیں ان کو جانے کی اجازت مل رہی ہے، نہ ان کو ویزے مل رہے ہیں، نہ جرنلسٹوں کو ویزے مل رہے ہیں. ہماری ایک جرنلسٹ کولیگ زینب عباس صاحبہ وہ ہندوستان گئیں اور ان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا اور ان کو وہاں سے واپس آنے پہ مجبور کر دیا گیا ہے. اور شاید اسی لیے احسان مانی صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو اگلا میچ کھیلنے سے پہلے واپس پاکستان آ جانا چاہیے. آپ کا اس پہ کیا موقف ہے؟ دیکھیں، ہمیشہ سے یہ بات ہم کرتے رہے کہ جو ہے کھیل سے سیاست کو آپ دور رکھیں، لیکن جہاں آپ کا ایک ازلی دشمن اس لیول پہ پہنچ جائے کہ وہ کبھی پاکستان، آخری بار ہندوستان نے کب دورہ کیا تھا پاکستان کا؟ کئی سال ہو گئے. تو کبھی تو ہمیں غیرت پہ کوئی اصولی موقف لینا چاہیے نا، کہ غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگودو میں. یہ علامہ اقبال نے اپنے کس کے لیے لکھا ہے؟ ہوائی کوئی آسمانی مخلوق کے لیے لکھا ہے کہ غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگودو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. آپ کا جو ہندوستان ہے، جو ہمارا ازلی حریف ہے، دشمن ہے، وہ تو آپ کو کسی نیوٹرل گراؤنڈ کے علاوہ کہیں ملتا نہیں ہے. ہم جائے، ہماری مجبوری ہے، ورلڈ کپ کے لیے ہم نے جانا تھا یا ایک ضروری تھا، لیکن ہم ہمیشہ ایک چیز ہے، مجھے ایک گلہ ہے، ہم نے اپنی حکومت میں تو کیا، عمران خان صاحب نے اس کو پکا فالو کیا. ایون یہاں تک کہ جو
زندگی بچانے کی میڈیسنز تک نہیں. بزنس کا چینی وغیرہ تو چھوڑیں, آلو ٹماٹر تو چھوڑیں, وہ بزنس جو دوائی کی جو ضروری اجزاء تھے وہاں وہ تک ہندوستان سے ہم نے بند کر دیے تھے کہ بھئی جب تک یہ مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہوتا تب تک ہم اس پہ وہ نہیں کر سکتے. ہم دوڑے جاتے ہیں, میں نہیں کہتا نہیں جانا چاہیے, کھیل ہے, لیکن میں آپ کو آج آپ کے پروگرام میں ایک اور بھی بات بتاؤں, یہ میں نے آج تک کسی پروگرام میں نہیں کی. آج کے آپ کے پروگرام میں یہ بریکنگ کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ آپ اس کو کریں. ہم نے ہر جگہ کشمیر کی بات کی ہے, چاہے کوئی خوش ہوتا ہے کوئی ناراض ہوتا ہے. آج کی جو افغانستان کی حکومت ہے اس میں امن لانے کے لیے تو عمران خان کا بڑا کردار تھا. 2 OIC کانفرنسنگ کی تھی افغان طالبان کی جب حکومت آ رہی تھی. اس سے پہلے جو رجیم تھی, مجھے عمران خان صاحب کے حکم پہ وزیر اعظم ہاؤس نے ان کے حکم پہ میں گیا, قائد اعظم محمد علی جناح ہاسپٹل کابل میں ہم نے افتتاح کیا. اور وہاں سے جب واپس آ رہے تھے تو یہ وہ زمانہ تھا کہ ہمارے اور ہندوستان کے تعلقات ختم ہو چکے تھے, وہ جو واقعہ ہوا تھا. اور اس کے بعد بالکل نہ کوئی جہاز جا رہا تھا نہ کچھ. وہاں کے جو نائب صدر تھے انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی کہ آپ عمران خان صاحب کو کہیں کہ ہندوستان کی کم از کم ایئر اسپیس الاؤ کرے تاکہ یہاں جہاز آ جا سکیں. میں نے تھوڑا سا ان کو مسکرا کے کہا کہ میں یہ بات تو کر دوں گا, لیکن آپ بھی ایک کام کریں, جہاں جہاں کشمیر کی بات آئے, پاکستان کے لیے نہیں, ایز اے مسلمان اپنی ڈیوٹی کریں اور وہاں پہ ہندوستان کے مقابلے میں کشمیر کو اس کی سپورٹ کریں. اگر آپ اس کے لیے تیار ہیں تو میں یہ بات خان تک کر دوں گا. تو ہم نے ہمیشہ کشمیر کی بات کی ہے, ہم نے ہمیشہ فلسطین کی بات کی ہے, اور ہم نے ہندوستان سے دوستی کی بات کی ہے, لیکن نیچے لگ کے نہیں. کیونکہ اس کام کے لیے تو ہمارے کتنے راشد منہاز شہید ہو گئے, اس کام کے لیے ہمارے کتنے کرنل شیر خان شہید دشمن کی کچار میں گھس کے انہوں نے اپنی شہادتیں دی ہیں. آج ہم ان شہادتوں کا ان کا ہم پہ قرض ہے, وہ ہم پہ قرض ہے کہ ہم ہندوستان سے برابری کی سطح پہ بات کریں. ٹھیک ہے, وہ دنیا کی بڑی طاقت بن گئے ہوں گے اکنامک, ہم بھی بن سکتے ہیں یار, تھوڑا اپنے آپ کو پہچان لیں. آج اگر تمام سیاسی لیڈرشپ ایک پیج پہ بیٹھ جائے انکلوڈنگ ملٹری اسٹیبلشمنٹ, اور وہ ایک نقطے پہ کہ آزاد شفاف الیکشن اور عوام کو فیصلہ کرنے دو اور ہونے دو اس ملک میں ایک ٹھیک ٹھاک الیکشن, اور کرنے دو 5 سال پورے, اللہ کے کرم سے ایک دن میں آپ دیکھیں کتنی انویسٹمنٹ آتی ہے, ماحول کتنا وہی بات ہے جو ہم نے ادھر پہلے دن کی تھی کہ صدر صاحب کے اس ہاؤس کو ہم نے صرف فنکشنز کے لیے نہیں رکھا, اس سے کام لو. اٹ از دا ہائیسٹ آفس آف دا اسٹیٹ. بلائیں عمران خان کو, بلائیں زرداری کو, بلائیں میاں نواز شریف صاحب کو, اور بلائیں اسٹیبلشمنٹ کو, بیٹھیں بات کریں, الیکشن کریں, ملک کو آگے لے کے جائیں.